عمر کی جو عدل کی مثالیں ہیں وہ کئی مثالیں ہیں، اور میں تو آپ کے سامنے بس چند ایک رکھ رہی ہوں تاکہ ہمارے اندر ایک تھوڑی سی ٹینڈنسی جو ہے وہ عدل کرنے والی ڈیولپ ہو۔ ایک اور واقعہ بڑا اچھا آتا ہے حضرت عمر کا کہ حضرت عمر اسی طرح سے شہر سے باہر اپنی رات کی جو پیٹرولنگ کرتے کر رہے تھے، یہ پیٹرولنگ کرتے کرتے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلے تو تھوڑا سا جنگل ٹائپ علاقہ تھا، دور سے حضرت عمر کو اور ان کے سپاہیوں کو آگ نظر آئی، تو حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ وہاں کچھ کوئی لوگ ہیں۔ حضرت عمر تھوڑا قریب گئے تو ان کو احساس ہوا کہ ایک خاتون نظر آئی اور کچھ بچے تھے جو رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے اونچی آواز میں بلند آواز میں سلام کیا اور کہا السلام علیکم۔ عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم قریب آ سکتے ہیں، یعنی ہم پتہ کریں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو ان خاتون نے کہا کہ اگر آپ خیر کے لیے قریب آئیں گے تو آپ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی شر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو دور رہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم آپ کی صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے آنا چاہیں۔ حضرت عمر قریب آئے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ان کے آس پاس 4-5 بچے ہیں، اور پانچوں بچے بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ ابھی بہت سردی والی رات تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ ہم اپنا سفر کنٹینیو کر رہے تھے، لیکن سردی کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے ہم نے یہاں پر کیمپ ڈال لیا ہے، اور میرے بچے رو رہے تھے تو میں اپنا سفر کنٹینیو نہیں کر سکی، اس لیے میں یہاں پر رک گئی ہوں۔ عمر نے پوچھا یہ سائڈ پر کیا پک رہا ہے؟ ایک جگہ چولہے کے اوپر ہانڈی پک رہی تھی۔ عمر نے پوچھا یہ کیا پک رہا ہے؟ اور عمر نے جھانک کر دیکھا تو عورت نے کہا کہ یہ پانی ہے، میں پانی بوائل کر رہی ہوں اور اس کے اندر پتھر پک رہا ہے۔ عمر نے کہا یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میرے بچے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی رو رہے ہیں، کنٹینیوسلی بھوک سے رو رہے ہیں، اور میں صرف پانی اور پتھر بوائل کر رہی ہوں ان کے سامنے تاکہ ان کو اسیوم یہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ میں کھانا پکا رہی ہوں، اور اس تسلی کے ساتھ کہ ابھی کھانا پکے گا، ابھی کھانا پکے گا، ابھی کھانا پکے گا، تھک کر رو کر سو جائیں۔ امیجن کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر امیجن کریں آپ اگر ماں ہیں تو، کہ آپ کا بچہ بھوکا ہو اور آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، اور آپ پانی میں پتھر ڈال کے پکا رہی ہوں صرف بچے کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے۔ سوچیں ہماری نعمتیں اور ہمارے امتحان اور ہمارا حساب ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے بستروں میں ہر وقت سو سکتے ہیں؟ سو کر ہماری امت نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ ہم اٹھتے ہیں تو سوتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر دوسرا کام کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ زور کی نا رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ فجر پڑھتے ہیں، آرام سے بستر پہ جا کے گر جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پوری رات ہم نے ہل چلائے۔ اس کے بعد ظہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، پھر ایسے لگے گا نیند آنا شروع ہو گئی، سر جھومنے سے نشہ کیا ہوا ہے سب نے، اس کے بعد پھر جا کر سب بستروں پہ گر گئے۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اثر کے قریب اثر بھی کیا مغرب کے قریب جب اثر جاری ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں اس فکر کے ساتھ کہ ہم نے اثر کی نماز پڑھنی، اور اس کے بعد ہم اثر کی نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہم افطاری کرتے ہیں، عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو شٹر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچیں کتنی نیند آتی ہے ہمیں، کس قدر آرام طلب قوم ہے ہم، کیسے حساب دیں گے اللہ کو ان نرم بستروں کا، ان ٹھنڈی مشینوں کا، ان آرام دہ گھروں کا، ان آرام دہ سواریوں کا جن کو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ عورت پانی کے اندر پتھر بوائل کر رہی ہے، راک بوائل کر رہی ہے تاکہ بچوں کو جھوٹی تسلی دے سکے۔ اس عورت نے کہا جب یہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس خوراک نہیں ہے، پوچھا کہ اس نے بتایا کہ میں صرف پانی میں بچوں کو تسلی دینے کے لیے پتھر بوائل کر رہی ہوں، تو یہ خاتون جو تھی یہ بولیں کہ اللہ میرے اور میرے بچوں، اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان میں جج ہوگا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس عورت کو نہیں معلوم تھا کہ عمر یہاں پر خود کھڑے ہیں، یہ عمر ہیں جو بات کر رہے ہیں، اس لیے عمر خلیفہ وقت تھے، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان میں جج ہوگا، جس کو ہماری اس حالت کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بولے کہ آپ یہ بتائیے کہ عمر کو آپ کی حالت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، خلیفہ وقت بن کے اس نے اتھارٹی لی کیسے جبکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عوام میں کون کہاں تکلیف میں ہے۔ اگر خلیفہ بننا، لیڈر بننا اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو آپ یہ سوچ لیں ہمارے سر پر کیسے لیڈر بیٹھے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ اپنے حکمرانوں کی طرف فنگر پوائنٹنگ سے پہلے یہ دیکھ لیجیے گا کہ باقی 3 آپ کی انگلیاں، باقی 3 فنگرز آپ کے اپنے طرف آ رہی ہیں۔ ہم خود عدل کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود انصاف کرنے والے نہیں ہیں، ہم خود خدا خوفی رکھنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہی دے گئے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ عمر کیوں ہماری حالت نہ جانے، اس کو ہمارے افیئرز کے اوپر اتھارٹی دی گئی، وہ کیسے ہمیں نیگلیکٹ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شہر کی طرف دوڑے، اور جو کہ آپ کا اسٹوریج کی جگہ تھی
وہاں سے آپ نے چاولوں کی ایک بوری اور کچھ اینیمل فیٹنگ جو تھی وہ اٹھائی اور اپنے نوکر سے کہا کہ یہ میرے کمر پر رکھ دو. نوکر نے کہا خلیفہ وقت آپ کیسی باتیں کریں، امیر المومنین ہم ہیں، ہم آپ کے اس بوجھ کو آپ کے ساتھ لے کر جائیں گے، آپ ہمیں صرف حکم دیجیے ہم لے کر چلتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بھائی حق انت تحمل انی وزری یوم القیامہ، وہ ٹو یو، یعنی ایک جملہ عربی زبان میں کہا جاتا تھا کہ ہلاکت ہے تم پر، کیا قیامت کے دن میرا وزن اور میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اور نوکر سے کہا کہ اس بوری کو میری کمر کے اوپر لا دو. یہ سامان یہ کھانا پینا لے کر اس عورت کے پاس، اس کے بچوں کے پاس پہنچے. بچے ابھی بھی رو رہے تھے اور یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ یہ کھانے کا سامان ہے، میں عمر ہوں، چلو اب تم کھانا پکاؤ میرے لیے دعا کرو. حضرت عمر نے اس عورت کو کہا آپ بیٹھ جائیے اور اپنے نوکر کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کیا. اور نوکر کہتا ہے کہ عمر کھانا پکا رہے تھے اپنے پاٹ میں، کیونکہ بہت لمبے تھے، آپ کو بتایا تھا نا، بہت ہی ٹال، اچھی 6+ ہائٹ تھی، تو خود جھک کر اس پاٹ میں کھانا پکا رہے تھے، آگ میں گرو کر رہے تھے اور دھواں لکڑیوں کا جو تھا وہ داڑھی میں اور چہرے پر آ رہا. کھانا پکایا، اس عورت سے نہیں کہا چلو کھانا پکاؤ، خود کھانا پکایا، اس کے بچوں کو خود سرو کیا اور اس کے بعد سائڈ پر جا کر بیٹھے. غلام نے پوچھا امیر المومنین کیا کچھ اور بھی رہ گیا ہے؟ رسپونڈ نہیں کیا، خاموش رہے. اس کے بعد حضرت عمر وہاں پر جب تک بیٹھے رہے جب تک کہ بچے کھا کر کھیل پی کر سو نہیں گئے. جب بچے کھا کر پیٹ بھر کر انجوائے کر کے سو گئے تو حضرت عمر وہاں سے جانے لگے. اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ عمر سے زیادہ خلیفہ وقت بننا آپ ڈیزرو کرتا ہے. حضرت عمر نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں. حضرت عمر نے کہا اے عورت مجھ سے خیر نہیں کر، جب تم عمر کے کورٹ ہاؤس میں آؤ گی یو ول فائنڈ می دیئر، تم مجھے وہاں پالو. پھر بھی نہیں بتایا اس کو کہ میں عمر ہوں، میں خلیفہ وقت ہوں، میں امیر المومنین. اور وہ عورت دعائیں دیتی رہی. حضرت عمر وہاں سے واپس شہر کی طرف آ گئے. وہی عورت جو کچھ لمحوں پہلے عمر کو کمپلینٹ کر کے ان کے خلاف اللہ کے ہاں اپنی حجت قائم کر رہی تھی، اسی نے حضرت عمر کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دی. ایک مرتبہ حضرت عمر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں یہ کہے کہ کوئی ایک دعا مانگو جو فوراً قبول ہو جائے گی تو آپ لوگ کیا دعا مانگیں گے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ پورا کمرہ سونے سے گولڈ کوائن سے بھر جائے اور میں رائٹ میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں. ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بہت پہاڑ کے برابر دولت عطا کرے تاکہ میں اس کو مسلمانوں کے لیے جو ہے خرچ کر دوں. اسی طرح مختلف صحابہ نے مختلف خواہشات کا اظہار کیا یہ سوچ کے کہ اللہ ایسی دعا کیجیے جو اللہ فوراً قبول کر لے گا. صحابہ نے پوچھا عمر آپ خاموش ہیں، امیر المومنین آپ بتائیے آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ اگر اللہ آپ سے کہے کہ ایک دعا جو آپ ابھی کریں گے اور ابھی قبول ہو جائے گی تو آپ کیا دعا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں دعا کروں گا کہ یہ کمرہ جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ سارے کا سارا صحابی رسول جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں ان لوگوں کی مدد سے پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیلا دوں. میں ان لوگوں کی مدد سے پوری دنیا پر عدل قائم کر دوں. میں ان لوگوں کی مدد سے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کا بندہ بنا دوں. یہ عمر کا مائنڈ سیٹ تھا، یہ عمر کا خیال تھا، اس لیے کہ عمر کا خیال یہ تھا اور اسلام کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ مسلمان چاہے کوانٹٹی میں بہت زیادہ نہ ہو، جو ہو کوالٹی ایجنٹ ہو، جو ہو عمل میں مخلص ہو. آپ اور میں آج کم ہے 1.5 بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لیکن حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ اسٹیٹس کیا ہے مسلمانوں کا؟ کیا پوزیشن ہے ہماری؟ پیروں کے اندر، قدموں کے اندر، کپڑوں میں ہیں تو پھر برے الفاظ کے اندر. کسی نے ٹیررسٹ کہہ دیا، کسی نے فنڈامنٹلسٹ کہہ دیا، کسی نے ملا کہہ دیا، کسی نے جو ہے وہ ڈپرائیوڈ نیشنز کہہ دیا. جس کا دل چاہتا ہے وہ آپ کو اور مجھے برے الفاظ اور برے ٹائٹل سے پکارتا ہے. 1.5 بلین کہنے کو اتنا ہیوج اماؤنٹ. اللہ کو میری اور آپ کی کوالٹی ریکوائرڈ. اللہ کو میرے اور آپ، اور اس کو آپ سکویز ڈاؤن کریں انڈیویجول کے اوپر. اللہ کو میری ساری رات کی عبادت ایسی نہیں پیاری ہوگی، میرے دن کا وہ ایک عمل پیارا ہوگا جو میں شریعت کے مطابق کروں گی. ہم رات بھر اللہ کی حضور کھڑے ہو کر روتے رہیں اور دن کے اندر دن کے 12 گھنٹوں میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے رہیں. اللہ میری اور آپ کی عبادتیں ہمارے منہ پر دے مارے گا. ہماری نمازیں ہمارے سر سے اوپر نہیں اٹھیں گی. کیا فائدہ ایسی نمازوں کا جو مجھے اور آپ کو بے حیائی سے نہ روکے؟ کیا فائدہ ایسی نماز کا جو میری اور آپ کی زبان کو تھامنے کی ہمت ہمیں نہ دے؟ کیا فائدہ ایسے روزوں کا جو میرے اور آپ کے غصے کو کنٹرول نہ کر سکے؟
عبادات کا مقصد اچیو کرنا از امپورٹنٹ فیکٹر. عبادت ایک مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے دی گئی ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ انسان کو کس سے روکتی ہے؟ منکر سے. وہ جو دین میں جانا پہچانا نہیں ہے اس سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے. فحش کیا ہوتا ہے؟ شین وحشی کس کو کہتے ہیں؟ وحشی کیا ہوتا ہے؟ وحشی جانور سنا ہے کبھی؟ وائلڈ بیسٹ. فحاشا جو ہے شین واہاشا ہے وائلڈ بیسٹ. فحاشا ون ہو ایکٹ لائک اے وائلڈ بیسٹ. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو جانور کی سنت پر چل رہا ہے وہ ہوش کام کر رہا ہے. وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے، وہ کردار سے بھی کر سکتا ہے، وہ سوچ سے بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی جسمانی سچویشن سے بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو اور مجھے کوالٹیٹیو مخلص مسلمان بننا ہے کہ آپ اور میں دین کو سپورٹ کرنے والے بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ ہر صدی میں کل قرن، ہر صدی میں ایک انسان ایسا اٹھائے گا اس امت میں سے جو دین کو ریوائو کرے گا. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ وہ ہوں؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ کی اولادوں میں سے وہ ایک انسان ہو؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اسکالرز بنے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کر کے دین کو آگے پروپوگیٹ کریں تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، پیچھے رہ جانے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو سارے کے سارے رول ماڈلز دیے، یہ اس لیے دیے تاکہ آپ اور میں ان سے سیکھیں اور انفلوئنس کرنے والے مسلمان بنیں. آپ کو اور مجھے لیڈر بننا ہے. بی اے لیڈر ان اسلام، ڈونٹ بی اے فالوور آف دنیا. اگر دنیا کے فالوور بنیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کہوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئے. اگر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو نہ دین ملے گا اور نہ دنیا ملے گی. اپنے دین کو سنواریں. اللہ نے جو نصیب میں دنیا لکھی ہے وہ آپ کو مل کر دے.